دوستوں، مکہ میں جیسے جیسے اسلام میں داخل ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، ویسے ہی کفار کی دشمنی اور مخالفت کی شدت بھی بڑھتی گئی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ جب قریش خانہ کعبہ کے پاس جمع تھے اور ان میں سے ہر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے غصے کا اظہار کر رہا تھا، بالکل اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الحرام میں داخل ہوئے۔ خانہ کعبہ کے مشرقی رکن یمانی کی جانب جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور طواف شروع کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم کے پاس سے گزرے تو قریش نے بلند آواز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف طعنے اور بد کلامی شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے تاثرات سے ظاہر ہو رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بد کلامی سن لی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کرتے ہوئے دوسری مرتبہ ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پھر وہی بدتمیزی کی۔ تیسری مرتبہ بھی جب یہی حرکت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس رک گئے اور فرمایا، اے قریش، کیا تم میری بات سنو گے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، اسی رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں تمہارے لیے ہلاکت کی دعا کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ اور انداز میں ایسی تاثیر تھی کہ ایسا محسوس ہوتا رہا جیسے ان پر جادو کر دیا ہو۔ ان میں سے کوئی بھی زبان نہ کھول سکا۔ آخرکار ان میں سے ایک شخص جو سب سے زیادہ بدتمیزی کر رہا تھا، اس نے خاموشی توڑی اور نہایت نرم لہجے میں کہا، ابو القاسم، اپنا طواف مکمل کیجئے۔ اللہ گواہ ہے کہ آپ حق گوئی سے ناآشنا انسان نہیں ہیں۔ لیکن یہ سکون زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا اور وہ جلد ہی اپنی پرانی روش پر واپس آ گیا۔ اسلام کے بدترین دشمنوں میں سے ایک دشمن مخزوم قبیلے سے تھا جسے ابو الحکم کہا جاتا تھا۔ مسلمان نے اس کا نام ابو جہل رکھ دیا تھا، جس کے معنی ہے جہالت کا باپ۔ یہ شخص مغیرہ کا پوتا اور خاندان کے سردار ولید کا بھتیجا تھا۔ ولید اب فوت ہو چکا تھا اور ابو جہل کو یقین تھا کہ وہ اپنے چچا کا جانشین ہوگا۔ اسی یقین کی وجہ سے اس نے دولت کے زور پر اپنی بڑائی دکھانا شروع کر دی تھی۔ وہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے کسی حد تک رحم دلی کا مظاہرہ بھی کرتا تھا۔ حالیہ حج کے موقع پر جب قریش نے حاجیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھڑکانے کے لیے مکہ کے راستوں پر تعینات کیا تو ابو جہل سب سے آگے تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹے الزامات لگانے میں پیش رہتا تھا اور اپنے قبیلے کے ان لوگوں پر ظلم ڈھانے میں بھی آگے تھا جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، یہاں تک کہ دوسروں کو بھی ظلم و ستم پر ابھارتا تھا۔ لیکن ایک دن اس نے دانستہ طور پر نئے دین اسلام کی ایک بڑی خدمت انجام دے دی۔ ہوا یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے باہر صفا کے دروازے کے قریب تشریف فرما تھے۔ اس مقام کو صفا کا دروازہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ حاجی اسی دروازے سے گزر کر صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان 7 مرتبہ تیز رفتاری سے چل کر سعی مکمل کرتے تھے۔ صفا کی پہاڑی سے سعی شروع ہوتی ہے اور تقریباً 450 گز کے فاصلے پر شمال کی طرف مروہ کی پہاڑی واقع ہے۔ صفا کی چوٹی کے نیچے ایک چٹان ہے جہاں سے یہ قدیم رسم ادا کی جاتی تھی۔ ابتدا اسی طرح ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقدس مقام پر تنہا تشریف فرما تھے کہ ابو جہل وہاں سے گزرا۔ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ وہ ثابت کرے کہ وہ دوسرے لوگوں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے لگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان سے کوئی لفظ ادا کیے بغیر افسردگی کے عالم میں وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ ابو جہل خانہ کعبہ میں جمع قریش کے پاس پہنچا ہی تھا کہ دوسری طرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہوئے نظر آئے۔ وہ شکار سے واپس آ رہے تھے، ان کی کمان ان کے کندھے سے لٹک رہی تھی۔ حضرت حمزہ کی عادت تھی کہ شکار سے واپس آنے کے بعد اپنے گھر جانے سے پہلے خانہ کعبہ کی زیارت کرتے تھے۔ جب ایک عورت نے انہیں آتے دیکھا جس کا مکان صفا کے دروازے کے قریب تھا تو وہ اپنے گھر سے باہر نکل آئی۔ یہ عورت تیم خاندان کے عبداللہ بن جدان، جن کا انتقال ہو چکا تھا، ان کے خاندان کی آزاد کردہ کنیز تھی۔ یہ عورت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دین کے بارے میں خیر خواہ جذبات رکھتی تھی۔ ابو جہل کی توہین آمیز گفتگو سن کر وہ بہت غصے میں تھی۔ جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتا دیکھا تو ان سے مخاطب ہو کر بولی، اے ابن عمارہ، کاش تم یہاں ہوتے اور دیکھتے
کہ تمہارے بھائی کے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہشام کے بیٹے ابو الحکم نے کیسا برا سلوک کیا ہے۔ ابو الحکم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں بیٹھے دیکھا اور ان کی شان میں گستاخانہ جملے کہے اور بہت توہین آمیز الفاظ استعمال کرنے کے بعد مسجد کی طرف چلا گیا، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ایک لفظ بھی ادا نہ کیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش میں ایک مضبوط اور اپنی دھن کے پکے آدمی کے طور پر جانے جاتے تھے۔ جب انہوں نے یہ واقعہ سنا تو انہیں سخت غصہ آیا۔ خاتون کی بات سن کر ان کے جسم میں اتنی شدت سے غصہ پیدا ہوا کہ خود بھی انہوں نے اس سے پہلے ایسی کیفیت کبھی محسوس نہ کی تھی۔ غصے سے بھرے ہوئے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبے لمبے قدم اٹھاتے ہوئے سیدھے مسجد میں پہنچے اور ابو جہل کے سر پر جا کھڑے ہوئے۔ اپنی کمان کو اٹھا کر زور سے اس کی پیٹھ پر مارا اور کہا، کیا تو ان کی توہین کرے گا؟ اب جب کہ میں بھی اس دین کو قبول کر چکا ہوں، وہ جو کہتے ہیں میں بھی وہی کہتا ہوں، اگر ہمت ہے تو میرے وار کا جواب دے۔ ابو جہل بھی ہمت اور حوصلے میں کم نہ تھے، لیکن اس موقع پر اس نے یہی بہتر سمجھا کہ خاموش رہنا ہی عقل مندی ہے۔ اس کے چند مخدوم دوست اس کی مدد کے لیے اٹھے، لیکن ابو جہل نے انہیں یہ کہہ کر بٹھا دیا، یہ چھوڑو حمزہ کو، بخدا میں نے ابھی ان کے بھائی کے بیٹے کی بہت توہین کی ہے۔ دوستوں، مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔